بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماشاء اللہ، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ برکت والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ اور رب کو راضی کرنے کا بہترین وقت دینے والا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل وعلا ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس معمر اور مطہر میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے اور اپنے رب کی رضا نصیب فرمائے۔ یہ ماہ مقدس ہم سے راضی ہو کے جائے، ہم سے ناراض ہو کے نہ جائے، ہماری شفاعت کا باعث بنے اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ حضرت گرامی، باتیں چلتی رہیں گی، چلتی رہتی ہیں۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم اور ضروری ہیں۔ آپ نے اس کو دل سے سننا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے جو اہم بات ہے، جو ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا کے معاملات میں اگر ہم تھوڑی سی نظر غائب سے دیکھیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں، اور جب ہم نے کچھ تعمیر وغیرہ کرنی ہو، بلڈنگ بنانی ہو، دکان بنانی ہو، کنسٹرکشن کا کام کرنا ہو، تو اس وقت ہم کسی انجینئر کے پاس، اس کے متعلقہ شخص کے پاس ہم جاتے ہیں اور جا کر ہم اس سے مشورہ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری گاڑی خراب ہو گئی، مشینری کوئی خراب ہو گئی، تو ہم اس کے متعلقہ شخص کے پاس جاتے ہیں۔ ہم نے الی آخری ہی ہم فروٹ ہمیں چاہیے تو ہم کبھی کریانے کی دکان پہ نہیں جاتے، ہمیں کریانہ چاہیے تو ہم کبھی فروٹ کی دکان پہ نہیں جاتے ہیں، ہمیں جوتی چاہیے تو ہم کپڑے کی والے کی دکان پہ نہیں جاتے ہیں، اور ہمیں کپڑا چاہیے تو ہم جوتیوں والی دکان پہ نہیں جاتے ہیں، ہمیں صابن چاہیے، ہمیں معیاری کا سامان چاہیے تو ہم کسی ڈاکٹر والی دکان پہ نہیں جائیں گے، ہم کسی مٹھائی والی دکان پہ نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے متعلقہ شخص کے پاس، متعلقہ دکان کے پاس، متعلقہ دکان پر جائیں گے۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جب دین کے معاملات ہوں، دینی معاملات کا مسئلہ آ جائے، جب ہمارے ساتھ دینی معاملات ہوں، تو اس وقت ہم علماء سے کیوں نہیں رجوع کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے رجوع کریں، علماء سے مسئلہ پوچھیں، علماء سے مسئلہ دریافت کریں، اور علماء کی بارگاہ میں ہم جائیں اور ان سے ہم پوچھیں کہ حضور ہماری آپ دین کے معاملے میں ہماری رہنمائی کریں۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہماری دین کے معاملے میں اچھی طریقے سے رہنمائی ہو سکے، چونکہ علماء نے دین پڑھا ہوتا ہے، علماء نے دین کو سمجھا ہوتا ہے، علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں دین کے معاملے میں۔ تو جیسے ہم دنیا کے معاملات میں ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں اپنے مطلوبہ مسئلے کا حل کے لیے، دین کے معاملات میں بھی جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا چاہیے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ ایک کلیہ ہے ہمارے لیے۔ آج ہم ہر داڑھی والے کو مولوی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ شخص نماز پڑھنے والا ہے، اس نے پگڑی سر پہ پہنی ہوئی ہے اور داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ مولوی ہوگا، عالم دین ہوگا۔ آپ اس سے پوچھیں، آپ پوچھتے ہیں نا، بھئی میں نے یار مکان بنوانا ہے تو میں کس کے پاس جاؤں جو اچھا سا بندہ ہو،
جو مجھے مشورہ دے سکے میری کنسٹرکشن میں، کل کو مسئلہ نہ بن جائے، ایسے ہی پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ ھذا علم دین فانظروا لہ امن تاخذون دینکم۔ مشکوٰۃ شریف کے حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یہ علم دین ہے، تم دیکھو، سوچو، اس میں غور و فکر کرو کہ تم کس کے پاس جا رہے ہو علم دین سیکھنے کے لیے۔ تو ہمیں پوچھنا ہوگا۔ امام مسجد صاحب ہیں، ٹھیک ہے وہ امام مسجد ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ عالم بھی ہوں۔ میرے ناقص علم کے مطابق زیادہ تر امام صاحبان جو ہیں وہ عالم نہیں ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، محنت کیا کریں آپ، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آج چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس حوالے سے میں آپ کے پاس چند ایک ضروری مسائل لے کے آیا ہوں۔ کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، کچھ ضروری مسائل بھی ہیں، ان کو آپ غور سے سنیے گا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی آ جائے، الٹی ہو جائے تو اس سے قے آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو عرض کروں کہ یاد رکھیں، روزے کی حالت میں اگر قے آ جائے، الٹی آ جائے تو اس وقت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، پہلے جتنی کیوں نہیں آئی ہے، منہ بھر کے کیوں نہیں آئی ہے، کیا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوڑی بہت آئے تب بھی نہیں ٹوٹے گا، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ علماء کرام نے جو ہمیں وضاحت فرمائی، جو ہماری رہنمائی فرمائی اس حوالے سے، وہ یہ ہے حضرت محترم کہ اگر ایک بندے نے الٹی کی، منہ میں انگلی ڈالی اور منہ میں انگلی ڈال کے اس نے الٹی کی، اس صورت میں اس کو الٹی آئی اور وہ الٹی بھی منہ بھر تھی۔ منہ بھر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کنٹرول کرنے کے باوجود اس کو کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اس الٹی سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں پھر عرض کر دوں، منہ میں انگلی ڈال کر الٹی کی اور وہ الٹی منہ بھر تھی۔ منہ بھر کی تعریف علماء نے یہ لکھی ہے کہ کنٹرول کرنے کے باوجود وہ کنٹرول میں نہ آ سکے، وہ الٹی ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ عام الٹیوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 2، لوگ سمجھتے ہیں کہ احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بالکل بھی نہیں ٹوٹتا، بالکل اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص، میرا بھائی، میرا دوست، کسی نے ایسا سمجھ کر اس نے روزہ توڑ دیا تھا، اب وہ علماء کرام سے رجوع کرے کہ اس کے بارے میں کیا ہے، اس کو کیا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، تھوک اور بلغم۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر منہ میں تھوک آ جائے، بلغم آ جائے تو اس کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تک تھوک اور بلغم اندر ہیں، منہ کے اندر ہیں، آپ کو بلغم یا تھوک آیا، آپ نے وہ اندر ہی ہیں، اب تک اگر آپ نگل جائیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میری بات سمجھیں آپ۔ ہاں البتہ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ تھوک یا بلغم بندے نے ہتھیلی پر اس کو رکھا، ہتھیلی پر رکھ کے دوبارہ چاٹ لیا، اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے اگر تھوک اور بلغم اندر ہے، اندر ہی اندر سے اندر نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن عام طور پر ہتھیلی پر رکھ کر دوبارہ چاٹنے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہوتا نہیں ہے۔ ایک وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشبو لگانا، تیل لگانا اور عام اسی طرح یہ جو جس کو ہم حجامت بولتے ہیں، زیر ناف بال وغیرہ صاف کرنا، روزے کی حالت میں یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ منہ زیر ناف وغیرہ بال یہ صاف کروا سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بھیا۔ لوگ سمجھتے ہیں اگر ایک بندے نے ساری کھائی تبھی اس کا روزہ ہوگا، اگر ساری نہیں کھائی تو روزہ نہیں ہوگا، یعنی گویا وہ ساری روزے کی حالت میں ساری کھانے کو فرض سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے برادر، روزے کے لیے ساری کھانا فرض نہیں ہے، ساری سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تساہروا
फ़इन्न फ़िस्सूरि बरकतन, कि तुम सारी खाया करो, इस साहरी में तो बरकत अल्लाह ने रखी हुई है। तो साहरी खाना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। यानी अगर एक बंदे ने रोज़े की हालत में रोज़ा रखने के लिए साहरी नहीं खाई है, उसने नीयत की थी कि रोज़ा रखूँगा और सुबह उठ के उसने रोज़ा रख लिया, तो उसका रोज़ा हो जाएगा। इसी तरह लोग समझते हैं कि रात में गुस्ल फ़र्ज़ हो तो हालत रोज़ा में नाक में पानी डालना और कुली करना ये जायज़ नहीं है। मसलन एक बंदे पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ, तो अब वो क्या समझते हैं कि वो रोज़े की हालत में नाक में पानी भी डालते हैं और कुल्ली भी नहीं करते हैं, चूँकि गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, नाक में पानी डालना, कुल्ली करना और पूरे जिस्म को ऐसे जिस्म पर पानी बहाना कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक कोई जगह खुश्क न रहने पाए, ये गुस्ल के फ़राइज़ हैं। तो लोग समझते हैं कि कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ये कोई ज़रूरी ये नहीं चाहिए, इससे रोज़ा टूट जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप रोज़े की हालत में कुल्ली भी करें, आप रोज़े की हालत में नाक में पानी भी डालें। अगर आपने ऐसा किया कभी ज़िंदगी के अंदर कि आपने नाक में पानी डाले बगैर या कुल्ली किए बगैर गुस्ल कर लिया, तो याद रखें उससे आपकी नमाज़ें नहीं हुई। नमाज़ वगैरह जो आपने उससे अदा की, तो वो आपकी नमाज़ नहीं हुई। कुल्ली करना भी फ़र्ज़ है, वो आपने करनी है। नाक में पानी डालना भी फ़र्ज़ है, ये भी आपने डालना है। हाँ, अलबत्ता ये जहाँ पे ये जो बात काबिल गौर है, वो ये है कि आप गड़गड़ाया मत करें। यानी पानी लेके ये जो करते हैं, ये आप रोज़े की हालत में ना करें, क्योंकि रोज़े की हालत में हो या आम हालत में ये कोई गुस्ल में फ़र्ज़ नहीं है। गड़गड़ा करना गुस्ल में फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत है। और रोज़े की हालत में ये नहीं करना चाहिए, इतनी इसमें एहतियात ज़रूरी है। इसी तरह लोग समझते हैं कि रोज़े की हालत में मिसवाक करना, ये भी जायज़ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक जिस वक़्त चाहें, जब चाहें, जिस तरह मर्ज़ी चाहें, आप गीला मिसवाक इस्तेमाल करना चाहें, आप तर मिसवाक इस्तेमाल करना चाहें, आप खुश्क मिसवाक इस्तेमाल करना चाहें, जैसा मर्ज़ी आप मिसवाक इस्तेमाल करें, इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, नहीं टूटता। ये बात आप समझ रहे हैं मेरे ख़्याल है। हाँ, अलबत्ता ये है, जिसमें काबिल गौर बात है, जो जो वज़ाहत तलब बात है, वो ये है कि जो मिसवाक के ज़र्रात हैं, वो चाहे खुश्क हो या तर, बिलख़ुसूस तर मिसवाक, सब्ज़ मिसवाक, गीला मिसवाक, उसके जो ज़र्रात हैं, वो हल्क से नीचे नहीं जाने चाहिए। ज़र्रात नीचे नहीं जानी चाहिए, वरना मिसवाक करने में हर्ज नहीं है। लोग समझते हैं कि जब तक उस फ़जर की अज़ान ख़त्म ना हो, यानी फ़जर की अज़ान शुरू हुई, अल्लाहु अकबर से लेकर अज़ान ख़त्म होने तक, जब तक अज़ान फ़जर की ख़त्म ना हो, उस टाइम तक आप खाते रहें, आपका रोज़ा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी गलती है, जो जिसको आप आम गलती कह सकते हैं, बहुत बड़ी गलती है, लोगों में बहुत मशहूर है। वही याद रखें, जो फ़जर की अज़ान होती है, ये सहरी के लिए नहीं होती है। फ़जर की अज़ान नमाज़ फ़जर के लिए दी जाती है। फ़जर की अज़ान जो दी जाती है, इसका मकसद ये है कि अब आओ आप नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने के लिए आप तशरीफ़ लाओ। ये अज़ान आपको सहरी बंद कराने के लिए नहीं दी जाती। सहरी बंद कराने के लिए तो घुग्गू या इस तरह की आवाज़ एक दी जाती है, या इमाम साहबान, मुअज़्ज़िन साहबान मस्जिद के अंदर ऐलानात फरमाते हैं कि अब खाना पीना बंद फरमा दीजिए, रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया। जो आज़ान फ़जर है, ये नमाज़ फ़जर के लिए दी जाती है। लिहाजा अगर आपने ऐसा रोज़ा जो आपको याद था या आपको याद है कि आपने रखा जबकि अज़ान हो रही थी, आप खा रहे थे, आप उस रोज़े की क़ज़ा फ़रमाएँ, वो आपका रोज़ा नहीं हुआ, वो आपका रोज़ा नहीं हुआ। लोग समझते हैं कि खून टेस्ट करवाना, ये किसी किस्म का टेस्ट करवाएँ, उसके लिए खून निकाला जाता है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। याद रखें, खून टेस्ट करवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। आप टेस्ट करवा सकते हैं, किसी भी किस्म का टेस्ट हो, उसके लिए खून निकाला जाता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे किसी भी किस्म का हो।
روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنا، ایک ہوتا ہے لگانا، ایک ہوتا ہے سونگھنا. سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یاد رکھیں. کسی مرض یا عارضے کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو اس کا فدیہ، تو یاد رکھیں بندہ بیمار ہے یا کسی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا، اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا فدیہ دیا جائے گا، تو یاد رکھیں فدیہ نہیں ہوتا، قضا ہوتی ہے. قضا اور چیز ہے، کفارہ اور چیز ہے، اور فدیہ اور چیز ہے. جو فدیہ ہے وہ شیخ فانی کے لیے ہے. شیخ فانی مطلب یعنی ایسا بوڑھا شخص یا ایسا بیمار شخص جس کے آئندہ علاج ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، یا ایسا بوڑھا شخص جو کتابوں میں لکھ رکھا ہے وہ شیخ فانی ہے. یعنی ایسا بوڑھا شخص کہ جس کو جو اب روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی اس کو روزہ رکھنے کا کوئی امکان نہیں کہ یہ رکھ پائے، ایسے شخص کے لیے فدیہ ہوتا ہے، ایک مسکین کا کھانا. ورنہ اگر روزہ ٹوٹ جائے یا آپ نے خود جان بوجھ کے نہیں رکھا، یا قضا ہو گیا، یا مریض تھے، عارضی طور پر کوئی مرض لاحق تھا آپ کو، اس کی وجہ سے جو آپ کا روزہ چھوٹ گیا، اس کا فدیہ نہیں ہوگا، اس کی قضا ہوگی، وہ آپ نے رکھنا ہے. ٹوتھ پیسٹ سے، یعنی ٹوتھ برش جس کو ہم بولتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں البتہ اس کے جو ذرات ہیں اگر وہ حلق سے چلے گئے تو روزہ ٹوٹ. اس کے لیے بہترین یہی ہے کہ روزے کی حالت میں آپ پیسٹ استعمال نہ کریں، آپ خالی برش استعمال کر لیں. اگر آپ نے پیسٹ استعمال کرنا ہے تو آپ روزہ رکھنے سے پہلے یا روزہ کھلنے کے بعد استعمال فرمائیں. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے ذرات اگر حلق سے نیچے چلے گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. مسواک کے اندر چونکہ ذرات بڑے ہوتے ہیں، اس کے ریشے بڑے ہوتے ہیں، وہ عام طور پر اس کے نیچے نہیں جاتے ہیں، لیکن اس کے ذرات چونکہ بالکل باریک ہوتے ہیں، اس کے ذرات کے نیچے جانے کے چانس بہت زیادہ ہیں. لہذا گزارش یہی ہے کہ روزے کی حالت میں پیسٹ استعمال نہ کیا جائے، صرف برش استعمال کیا جائے. اگر آپ نے پیسٹ استعمال فرمانا بھی ہے تو آپ روزہ رکھنے سے پہلے یا روزہ کھلنے کے بعد استعمال فرمائیں. اسی طرح ہمارے ہاں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، غلط فہمیاں ہیں کہ روزے کی حالت میں، نفلی روزے کی حالت میں اگر وہ ٹوٹ گیا روزہ، یعنی رجب شریف کا روزہ رکھا، شعبان شریف کا روزہ رکھا، ربیع الاول شریف کا روزہ رکھا، محرم شریف کے 10 روزے رکھے، یہ جو بڑی راتیں آتی ہیں، جو بڑے بابرکت دن آتے ہیں، ان دنوں میں جو روزہ رکھا اگر وہ ٹوٹ گیا تو اس کا بھی کفارہ ہے؟ نہیں، کفارہ صرف اور صرف فرض روزوں کا ہے. یعنی ماہ رمضان المبارک کے اندر، جو ماہ مقدس، ماہ معطر، ماہ مغفرت، ماہ رحمت، ماہ رمضان المبارک کے اندر جو روزہ آپ نے رکھا اور وہ ٹوٹ گیا آپ سے، اس کا کفارہ ہوگا. اس کے علاوہ جو نفلی روزے رکھے جاتے ہیں ان کے ٹوٹنے سے روزہ کا کفارہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ نے ایک روزہ رکھنا ہے. نفل کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے نفل رکھ کر توڑ دیا، چاہے وہ نماز نفل ہو چاہے روزہ نفل ہو، اب دوبارہ اس کا رکھنا آپ پر واجب ہو گیا. یہ ہے. اسی طرح لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ٹھنڈک لی، یا مطلب نہانا فرض نہیں تھا، غسل فرض نہیں تھا، نہانا فرض نہیں تھا، لیکن گرمی لگی ہوئی ہے یا حبس ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، گرمی ہے، مطلب اس کے لیے بندہ ٹھنڈک لینے کے لیے نہایا، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ درست نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، لے سکتے ہیں. ٹھنڈک لینے کے لیے، سکون پہنچانے کے لیے جسم کو نہا سکتے ہیں، روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ اگر روزہ جان بوجھ کے چھوڑا گیا تو اب بھی کفارہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. جان بوجھ کے چھوڑا گیا گناہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑا، اگر وہ اس کے بدلے ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو تب بھی وہ اس روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی ایک بندے سے اگر روزہ ایک رمضان المبارک کا رہ گیا، اب اگر وہ اس کی قضا کرے، قضا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اوپر جبر کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ میں رمضان المبارک جتنا ثواب حاصل کر لوں، اب وہ اس کے بدلے ساری زندگی حضور نے فرمایا روزہ رکھتا رہے،
رمضان المبارک کے روزے کے برابر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں اگر کلی کرتے وقت حلق سے پانی اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیں، اگر اس کو روزہ ہونا یاد تھا، کلی کر رہا تھا، کرتے وقت اس کو یاد تھا کہ مجھے روزہ ہے، اس کے باوجود حلق سے پانی اتر گیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ اس کو یاد نہیں تھا، جب کلی کر رہا تھا اس کو یاد نہیں تھا کہ مجھے روزہ ہے یا نہیں۔ اب بے شک حلق سے پانی اتر گیا یا اس نے جان بوجھ کے بہت زیادہ پانی پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ ہونا یاد ہو، اب پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت پر لوگ سمجھتے ہیں روزہ فرض نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض ہے، ہاں البتہ کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہے یا کمزوری اس کو ہو جاتی ہے کہ نڈھال ہو جاتی ہے تو اب اور بات ہے، لیکن ان پر بھی روزہ فرض ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ڈرپ لگوانے سے، خون نکلوانے سے، انسولین لگوانے سے، انجیکشن لگوانے سے، آکسیجن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ کام کروا سکتے ہیں آپ روزے کی حالت میں۔ ہاں البتہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے، قطرے ڈالنے سے، دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالت روزہ میں اب آنکھ میں دوا نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح کان کے اندر دوا ڈالنے سے بھی علماء نے منع فرمایا ہے، لیکن بہرحال اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن نہیں ڈالنا چاہیے روزے کی حالت میں، آپ پہلے یا بعد میں کر لیں۔ انہیلر جو ناک کھولنے کے لیے، ناک کی کوئی پرابلم ہو، ان کے لیے جو انہیلر استعمال کیا جاتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالت روزہ میں ناک کے اندر انہیلر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو عورت حاملہ ہوتی ہے وہ اپنا چیک اپ کروانے جاتی ہے، تو اندرونی چیک اپ جب کروانے جائے گی، اگر روزے کی حالت میں اندرونی چیک اپ کروانے جائے گی عورت، حاملہ عورت، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کچھ جو لوگوں کو بواسیر ہوتی ہے تو بواسیر میں پیچھے والے مقام سے دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے احتیاط بہتر ہے۔ یہ کچھ ضروری مسائل تھے، عام طور پر لوگ ان میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں کہ کچھ جائز کو ناجائز سمجھ بیٹھے ہیں، یا کچھ ناجائز کو جائز سمجھ بیٹھے ہیں، اور کچھ جائز کو ناجائز سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ جو باتیں آپ سے ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل وعلا ہم سب کو ان تمام باتوں کو خوب سن کر، سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کی برکتیں اور رحمتیں اور خوب ثواب کمانے، اپنے رب کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔